औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। लेकिन ये टॉपिक और ये वीडियो करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक हदीस है जो मेरी नज़रों से गुज़री और जिसमें उन तमाम औरतों के लिए जो अपने हस्बैंड्स के साथ जो भी तरीक़ेकार या जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं और जो भी उनके मामलात हैं उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 29, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे दोज़ख दिखलाई गई जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन थीं जो कुफ्र करती थी। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? और तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, वो अपने खावंद के साथ कुफ्र करती थी और उसकी नाशुक्री करती थी, उसके एहसानों की नाशुक्री करती थी। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, यानी आपस में एक दूसरे के साथ एहसान करते रहें, फिर तुम्हारी तरफ से अगर कोई बात ऐसी हो जाए तो वो फ़ौरन कह उठती है कि मुझे तुमसे कभी भी कोई भलाई नहीं मिली। यानी कि ये उन औरतों, उन ख़वातीन के लिए है, या फिर बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हम सबको देखना चाहिए कि इस हदीस के अंदर हम मौजूद हैं, यानी कि हम कहाँ कहाँ अपने खावंद की, अपने शौहरों की नाशुक्री करते हैं। उन्होंने जो ज़िंदगी में हमारे ऊपर एहसान किए हैं उसकी नाशुक्री करते हैं। इस चीज़ को डिफ़ाइन करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है आज की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं। हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि तमाम शौहर ऐसे होते हैं। बाज़ शौहर अपनी बीवियों की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही कम खिला दें लेकिन उसकी इज़्ज़त बहुत करते हैं, और उस इज़्ज़त को ही लेकर के मेरे शौहर ने पूरी ज़िंदगी मेरी इज़्ज़त की और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की इज़्ज़त की, तो वो अपनी बीवियां जो है ना वो उनका एहसान मानती हैं। ऐसा आजकल के दौर में है कि शौहर जो है ना वो कुछ अगर कोई छोटी मोटी बात घर के अंदर, छोटी मोटी बात जिसे कहते हैं, घर के अंदर हो जाए तो औरतें जो है ना वो वाकई शिकवा करने लगती हैं और अल्लाह की नाशुक्री, अपने खावंद की नाशुक्री करने लगती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से मुहर्रिकात होते हैं और ऐसी क्या वजह होती है जो शौहर के सामने अपनी बीवी उठ खड़ी हो, या फिर ऐसे क्या मुहर्रिकात होते हैं या ऐसी क्या वाक़यात होते हैं या उनके ऊपर ऐसे क्या गुजरी होती है जो वो सहते 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 एकदम से खड़ी हो जाएं कि नहीं, आप इधर गलत हो और आप इधर गलत हो, उसको ये कह दें। ये क्या नाशुक्रेपन में शामिल होगा? अल्लाह ताला ने शौहर के ऊपर औरत की ज़िम्मेदारी डाली है कि वो उसके लिए ज़िंदगी भर उसका जो है वो तमाम उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, उसका खाना पीना है, उसका लिबास है, उसकी रिहाइश है, तमाम चीज़ें शौहर करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी। अगर वो करता है तो वो एहसान नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने डाला है। और इसी तरह औरत के लिए कि वो अपने घर की हिफाजत करे, अपने शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत करे, उसके रुपए पैसे की हिफाजत करे, उसके बच्चों की हिफाजत करे। तो अगर वो ये काम कर रही है तो वो अपने शौहर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है, अल्लाह ताला ने दिया है ये काम। औरत के लिए कैटेगरीज चूज़ की है कि शौहर ने ये काम करना है और उसकी जो बीवी है वो उसने ये काम करना है। ये मिलकर आपस में ये काम करेंगे तो फिर जो है ना वो घर के हालात भी अच्छे होंगे, एक अच्छा माहौल प्रोवाइड होगा, बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलेगा और मियाँ बीवी के दरमियान भी ताल्लुकात अच्छे होंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये कह देना कि जी शौहर ने अगर ये काम किया और वो अपनी बीवी के ऊपर जतलाना शुरू कर दे कि जी मैंने आपको इतना दिया, मैंने आपको इतना खिलाया, तो ये आपका काम था, ये हमने थोड़ी कहा है आपसे, ये तो अल्लाह ने कहा है। या बीवी अपने शौहर से बोलने लगे कि मैंने तो तुम्हारे लिए खाना भी बनाया, मैंने तो तुम्हारे लिए बच्चे भी मैंने संभाले, तुम्हारा घर भी संभाला और तुम्हारे से जो रिलेटेड लोग हैं उनको भी संभाले, तो ये कोई एहसान बीवी का नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को एहसान जताना शुरू कर दें तब बीच में क्लैश आउट होती है, किसी एक के करने से कभी भी नहीं होता। कि अगर हम कहें कि नहीं जी एक आदमी बहुत ज़्यादा कर रहा है और बीवी बिल्कुल उसकी नाशुक्री कर रही है, किसी भी मामले में छोटी मोटी बात लेकर उसकी नाशुक्री करिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये औरत तो इस तरह की है, इसको तो किसी हाल में ही सुकून नहीं है। लेकिन जहाँ औरत आपकी इज्जत करने की भी कोशिश कर रही है, आपकी इज्जत भी कर रही है, आपकी हर चीज़ की हिफाजत कर रही है, तो मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी को, चले मैं बोलती हूँ कोई, अब जहाँ तक मेरा पर्सनल है मामला, मैं जिस तरह से थिंकिंग करती हूँ
آپ بھلے کم کھلا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مل کے کر سکتے ہیں کام۔ اگر آپ کے شوہر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، وہ آپ کے انکم جو ہے نا وہ اس حد تک نہیں ہے کہ گھر کو بہت اچھے سے مینیج کر سکے، تو آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں، بجائے تانا دینے کے کہ تم یہ نہیں کما رہے ہو، تم وہ نہیں کر رہے، آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ ایسے حالات ہو تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں، اور بالکل دائرہ اسلام میں رہ کے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن جہاں مجھے عزت نہ ملے یا کسی بھی عورت کو عزت نہ ملے تو پھر اس کے لیے ذرا مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو غلطی نہیں کرتا، مرد بھی غلطی کرتا ہے، عورت بھی غلطی کرتی ہے، انسان ہے، گناہ ہم سے ہی ہوں گے، غلطیاں ہم سے ہی ہوں گی، لیکن ان کو کوئی چنگم کی طرح اگر کھینچ لیا جائے کہ نہیں آپ نے یہ غلطی کی، آپ کے اوپر دھوسا جائے، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ تو غلطی معاف کر دیتا ہے، لیکن بندہ غلطی معاف نہیں کرتا، اور پھر اس طرح گھر نہیں بستا۔ زبردستی کوئی کسی کا گھر نہیں بسا سکتا، نہیں بس سکتا اس طرح سے گھر، جب تک آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے۔ اگر آپ فرض کریں کہ اگر آپ میری اچھائی کو ایک برائی کے ایلیمنٹ میں لے رہے ہیں، میں آپ کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں، میں آپ کے لیے اچھا کرنا چاہ رہی ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آپ میرے لیے سوچ رہے ہو کہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، تو فائدہ نہ تو مرد عورت سے اٹھا سکتا ہے، نہ عورت مرد سے اٹھا سکتی ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام خواتین جو کہ اپنے مردوں کو احسان جتانے شروع کر دیتی ہیں، ان کو کم کمائی پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر بالکل ناکارہ ہو گیا ہے، تو یہ واقعی انہی لوگوں کے لیے، انہی عورتوں کے لیے جو دوزخ میں جائیں گی۔ لیکن ایسی عورتیں جو اپنے دل سے اپنے شوہر کی عزت کرنا چاہتی ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، اس کو اچھا مقام دنیا اور آخرت دونوں میں آپ یقین کریں جہاں تک میاں بیوی کا واسطہ ہوتا ہے دنیا کی حد تک ہوتا ہے، بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے مرد کی آخرت کے بارے میں بھی سوچتی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ بہت مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ایسی کون سی عورت ہوگی جو مرد کی آخرت کے بارے میں سوچے گی، لیکن ایسی عورتیں ہیں جو آخرت کے بارے میں سوچتی ہیں، اور یہ ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے نہیں رہیں گے تو بچے بکھر جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، بچے بکھر جاتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں قابو پانا ہے تو یہ رشتہ بھی ہمارا بہت اچھا ہو سکتا ہے، ایک ہماری زبان اور ایک ہماری نماز۔ اگر ان دونوں چیزوں پر ہم قابو پا لیں، بہترین زندگی ایک مرد اور عورت میاں بیوی بننے کے بعد گزار سکتے ہیں، بہترین زندگی۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں زندگیوں میں شامل نہیں ہوں گی نا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک انسان بہت اچھا اور ایک انسان بہت برا، زندگی کی گاڑی بڑا مشکل سے چل سکتی ہے۔ پھر ایک انسان اچھائی کی طرف لے کے جانا چاہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ برائی، اس اچھائی کو برائی کے ایلیمنٹ میں لیا جائے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح کسی کو اپنی بات سمجھانا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ کو تانے مارتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ خود غلط ہو، بے شک ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، کیوں نہیں گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ صرف ہم ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہوتی جو وہ یہ نہ چاہے کہ وہ مل کر اپنے شوہر کے ساتھ گھر بنائے، اپنے بچوں کو اچھی بلڈ دے، ان کو فیوچر اچھا دے۔ ہر کوئی ایسا چاہتا ہے، لیکن ممکن جب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے شوہر کی طرف سے بالکل تذلیل ملتی رہے گی تو پتھر میں بھی پانی پڑتا ہے تو گڑھا ہو جاتا ہے۔ عورت تو پھر بھی انسان ہے۔ میرا آپ سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں خود اس ویڈیو کو بناتے ہوئے تھوڑی گھبرا رہی تھی، کیونکہ یہ جو حدیث ہے وہ ایسی حدیث ہے کہ عورتوں کے بارے میں ہے، اور خاص طور پہ ان عورتوں کے بارے میں جو ناشکری کرتی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایون میں نے خود اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کس جگہ کھڑی ہوں، کیا اس حدیث میں بھی شامل نہ ہوں، اللہ نہ کرے کہ میں دین کی طرف، کیونکہ مجھے بھی ایک لالچ ہے اپنے اللہ سے کہ میں اگر کوئی اچھا کام کروں گی تو مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی، مجھے اس کے بدلے میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا۔ میں کوشش کرتی ہوں، اور ویسے بہت سارے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اچھائی پھیلائیں اور برائی کو روکیں۔ میرے پاس اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیوز بنا کر، اور ویڈیوز بھی ایسی جو کہ دائرہ اسلام میں رہ کر میں بناؤں، تاکہ لوگ صرف مجھے سنیں، ایسا نہیں ہو کہ کچھ ایسی چیز ہو جو کہ دائرہ اسلام سے بالکل ہی الگ ہو جائے۔ میری کوشش یہی ہے کہ اس کے اندر رہ کر میں یہ بات کوئی بھی اچھی بات آپ لوگوں کو بتا سکوں، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کروں۔ آپ یقین کریں، کیونکہ جب تک میں خود عمل نہیں کروں گی نا، آپ کو کبھی بھی میری بات میری کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگے گی ہی نہیں۔
اس میں کوئی سچائی کا ایلیمنٹ ہوگا ہی نہیں. اگر میری کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی. میں آپ سے بولتی ہوں جھوٹ نہ بولیں. ایک ویڈیو میں نے بنائی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، لیکن آپ یقین کریں جھوٹ پر تو کافی حد تک قابو ہوا، لیکن غیبت کبھی کبھی ہو جاتی ہے، جس کا مجھے بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے خود لوگوں کو غیبت کی ویڈیو بنا کر منع کیا. لیکن وہ غیبت مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ کو خود سمجھ جائے کہ میں نے یہاں غلطی کی ہے. میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ تمام بہنیں جو اس وقت یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو اس حدیث میں ڈھونڈے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں کہاں اپنے شوہر کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں اپنے شوہر کے چیزوں کو، اس کے احسانوں کو مان نہیں رہے ہیں. وہ تمام بہنیں جو اپنے اپنے شوہروں کی ناشکری کر رہی ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جسٹ اونلی چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. بڑی باتیں تو پھر وہ بھی جواب طلبی تو ہوتی ہے. دونوں میاں بیوی کا ایسا حساب ہے کہ اگر میں نے کوئی بڑی بات، کسی نے لیڈیز نے بڑی بات کہہ دی ہے یا پھر شوہر نے کوئی بڑی بات کہہ دی ہے تو جواب طلبی تو ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ میری انفارمیٹیو ویڈیوز اور آپ تک پہنچے. اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، خاص طور پہ اس ویڈیو کے بارے میں، کہ ہم اپنے آپ کو کہاں کہاں تول رہے ہیں، کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اس حدیث میں ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں. اللہ نہ کرے ہم ان عورتوں میں شامل ہوں جو اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں اور کفر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے بندوں کا فرما بردار بنائے، اپنے شوہروں کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں گے، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.